والسلام کی محبت کا دعویٰ کرنا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات اور احکامات کو اپنانا، اپنی زندگیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ پاک فرمودات کے مطابق ڈھال لینا، آقا علیہ السلام کے فرمودات کو سمجھنا، ان پہ عمل کرنا۔ میں دوسری بات کرتا ہوں، ایک اور حدیث مبارک مجھے یاد آ رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ اگر کسی شخص میں کوئی اور عیب نہیں ہے، نا کوئی بھی عیب نہیں ہے، نہ وہ شراب پیتا ہے، نہ وہ زنا کرتا ہے، نہ وہ جوا کھیلتا ہے، نہ وہ غیبت کرتا ہے، نہ کسی بھی بڑے کبیرہ گناہوں میں وہ مرتکب ہے، ان کا ارتکاب کرتا ہے، اور اگر ایک عیب اس میں ہے، ایک عیب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ وہ ان تمام عیبوں کے اوپر بھاری ہے، وہ ایک عیب بھی اس کے لیے بہت ایسا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک عیب بھی قرار دیا جائے گا۔ غلاموں نے ہاتھ باندھ کے لرز کے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سا عیب ہے کہ جس کے بارے میں آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اگر یہ خالی عیب ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھلے ان سارے یہ عیب نہیں ہے تو یہ عیب اس کے نزدیک وزنی ہوگا۔ آقا علیہ السلام نے کہا کہ تم میں سے وہ کہ جو دوسرے کو حقیر سمجھے، تو دوسرے کو اپنے سے کم تر سمجھے، جو جب بیٹھے آپس میں بیٹھ کے گئے تو کہ وہ کیسا ہے، وہ کیسے ہے، وہ کیسے ہے، یہ کیسا ہے، وہ کس کے لیے ایسا ہوا۔ آپ علیہ السلام نے کہا کہ کوئی اور عیب نہ ہو، کوئی عیب نہ ہو، لیکن اگر یہ عیب ہے نا جو دوسرے کو اپنے سے کم تر سمجھنا، دوسرے کو حقیر سمجھنا، دوسرے کے لیے تذلیل والے الفاظ استعمال کرنا، دوسرے کو ایسے بات کرنا، حقارت سے بات کرنا، آپ علیہ السلام نے کہا کہ یہ عیب ہی ہونا جو ہے نا میرے رب کے نزدیک یہ انتہائی برا عیب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسے انتہائی عیبی سمجھا جاتا ہے کہ جو دوسرے کو اپنے سے کم تر سمجھے، جو دوسرے کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرے کہ وہ کیسا، کیونکہ جب بندہ دوسرے کے لیے کہتا ہے نا کہ وہ کیسا، اور ادھر ہی مار پڑ جاتی ہے۔ یاد رکھ دوست، اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑے گناہ معاف فرماتا ہے، وہ بڑا کریم ہے، وہ رؤوف الرحیم ہے، اس کی شان ہی یہ ہے کہ معاف کر دینا، کرم فرماتا ہے، وہ مہربان ہے، وہ انتہائی مہربان ہے۔ لیکن ایک چیز ہے کائنات میں جو سجتی اس کو ہے، جو کسی کے لیے نہیں ہے، کسی کے لیے لائق ہی نہیں، کسی کے لیے نہیں لائق۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کائنات میں نہ کوئی آیا نہ کوئی آئے گا۔ آپ کائنات میں سب سے بڑے ہیں، سب سے عرفہ والا، لیکن یہ جو میں بات کر رہا ہوں نا میں والی، آقا علیہ السلام کے پاس بھی جو کچھ ہے اس کی عطا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم، اپنے فضل کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا بلند فرما دیا، اتنا بلند فرما دیا کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن اس مقام پر بھی اگر دیکھو گے نا تو اس کی عطائیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام پر کھڑے ہو کے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میرے سے زیادہ قریب اللہ کے کوئی نہیں، میں اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوں، میرے سے زیادہ نہ رب کو کوئی چاہنے والا ہے، نہ مجھ سے زیادہ کوئی ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی ہو جو چاہ گیا ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ آپ علیہ السلام کا اپنا فرمان مبارک ہے کہ نہ میرے سے زیادہ کوئی قریب ہے اس کے، نہ میرے سے زیادہ اسے کوئی چاہنے والا ہے، نہ میرے کے علاوہ کوئی ہے جو اس کی طرف سے چاہا گیا ہو۔ میں ہی ہوں جو اس سے چاہ گیا، میں ہی ہوں جو اسے چاہتا ہوں، میں ہی اس سے سب سے زیادہ قریب ہوں۔ لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا بھی کوئی نہیں، سب سے زیادہ اگر کوئی اللہ کا خوف رکھنے والا ہے تو میں ہی ہوں، میرے سے بڑھ کر کوئی اللہ کا خوف رکھنے والا نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ اتنے بلند و بالا درجے پر ہیں، پھر بھی یہ جو میں بات کر رہا تھا نا، جسے میں نے بات کی، جس حوالے سے میں کیا بھولیے گا نہیں، میں بات کر رہا تھا کہ جو دوسرے کو حقارت سے دیکھتا ہے، دوسرے کو کہتا ہے یہ کیوں گیا، یہ کیسا، میں تجھے کیا سمجھتا ہوں، تو ہے کیا۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ میں تجھے کیا سمجھتا ہوں، تو ہے کیا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ اس نے دعویٰ کر دیا کہ میں بہت کچھ ہوں، میرا جیسا تو کوئی ہے ہی کوئی نہیں، تو گرا ہوا ہے، میں بلند ہوں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کو جو انتہائی ناپسندیدہ چیز بات ہے نا دوست، وہ یہ ہے، اور یہ صرف اسی کے لائق ہے، میں اور کہیں نہیں سمجھ سکتی، ہے ہی اسی کے لیے۔ یہ وہ جو تکبر والا ہے نا قرآن کریم میں ہے بھی کہ اللہ تعالیٰ کو ہی یہ سجتی ہے، بات کون سی کہ میں، اور کسی جگہ نہیں ہے۔ جب انبیاء علیہ السلام
اللہ تعالیٰ میں ایک ہی جگہ میں اکثر و بیشتر شاید یہاں بھی میں نے کئی بار بات کی ہوگی کہ میں کسی جگہ بھی جائز نہیں ہے دوست, میں صرف ایک جگہ جائز ہے. اگر انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے آگے یوں عرض کرتے ہوئے نظر آتے ہیں نا کہ پاکی بزرگی ساری تیرے لیے ہے, میں تو اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہوں. میں کیا کرنے والا ہوں؟ یہ کون ہے؟ وہ پاک, وہ معصوم, وہ عرفہ والا جنہیں اللہ تعالیٰ نے پاک اور معصوم بنایا ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ کے آگے یوں عرض کرتے ہوئے نظر آئے کہ پاکی بزرگی شانیں تیرے لیے اور میں اپنے طرف لائے, تو میں تو سوائے اپنی جان پہ ظلم کرنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں. اور ہم ہے کی سارے بلے بھائی سی ہے کس باغ دی مولیاں ادھر پھنس جائیے 2 منٹ ہی چوکات ہی جا جاتے ہیں, 1 سیکنڈ نہیں لگتا, 2 منٹ تو بڑی دور دی گا, بندہ اپنی اوقات ہی جا جاتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اوقات میں رہیں, اپنی حقیقت کو سمجھ کے رکھیں. ہماری پیدائش یہ پانی کے ذریعے قطرے سے دوست, یہ تو اللہ کا کریم کا کرم ہوتا ہے, فضل ہوتا ہے, احسان ہوتا ہے. اور در حقیقت اللہ کریم کا فضل اور احسان کیا ہوتا ہے کہ بندہ جتنا آگے بڑھتا چلا جائے اتنا اس میں عاجزی آتی چلی جائے, اتنا وہ اپنے آپ کو اور زیادہ اپنے رب کے نزدیک اس انداز سے پیش کرے گا, میرے کریم رب یہ جو کچھ ہے, یہ جو کچھ تیرا فضل ہے, کرم ہے, احسان ہے, یہ تو تیری طرف سے ہے. میں میری وقت کیا ہے, میری حیثیت کیا ہے. تو جس حوالے سے بات کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ رب تعالیٰ کے نزدیک یہ انتہائی ناپسندیدہ فعل ہے, انتہائی ناپسندیدہ فعل کہ بندہ کسی کو حقارت سے دیکھے, کسی کو کہے کہ تو ہے کیا, تیری وقت کیا ہے, تیری حیثیت کیا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے رب کے نزدیک یہ ایسا عیب ہے کہ اگر کوئی اور عیب نہیں تو یہی اس کے لیے اس قسم کا ہے کہ وہ اسے اس سے اجتناب کرنا چاہیے, اس سے بچنا چاہیے. اور اللہ کرے اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے مجھے سب سے پہلے کہ میں جگہ جگہ جا کے کرسیاں سنبھال لینا ہوتے, فٹافٹ شروع ہو جانا, سب سے پہلے تو میری حفاظت فرمائے. میں آپ کے لیے بھی یہی, میں بھی گاڑی میں یہ بات کر رہا تھا کہ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اپنے فضل کے ساتھ اپنے حبیب علیہ السلام کے نالین پاک کے صدقے مجھے, اسلام کو, آپ سب دوستوں کو شیطان کے واروں سے محفوظ رکھیں. وہ بڑا بہت ہی کھلا دشمن ہے دوست, وہ بڑا کھلا دشمن ہے ہمارا. وہ ایسا وار کرتا ہے نا بندے کی کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے, ہم خیال بھی نہیں کر سکتے, ہمارا دھیان بھی ادھر نہیں, وہ ایسی جگہ سے پکڑ کے کھینچتا ہے. اللہ تعالیٰ کہ آگے میری دعا ہر وقت, ہر لحظہ, ہر آن کے لیے. اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو مزین کریں. میری خود بھی اب کوشش زیادہ اس طرف ہوگی کہ میں زیادہ وقت اس طرف دوں. میں پہلے بھی کوشش کرتا رہتا ہوں اپنے لیے, آپ کے لیے, کہ اس شیطان ملعون کے فاروں سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں, ہم اس کی زد میں نہ آئے. وہ پیچھے لگا ہوئے اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اپنے فضل, جب ابھی یہ شروع ہو گئے تھے خطیب صاحب, میں کہا اس ساری گلنا چھوڑو, اللہ دے کے آتمان کے عرض کرو کہ سونیا بس نظر بد تو بچا کے رہا, یعنی نظر کدھرے دا نہیں چھوڑ دی. اس تو بعد شیطان ملعون کے بار یہ ایسے اتنے خوفناک ہوتے ہیں, اس انداز سے وہ بندے کو بناتا ہے. اور دوست جس موضوع پہ میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ سب سے خطرناک جو وار ہے نا اس کا وہ میں, کوشش کرو کہ اپنے آپ سے اس سے بچا کے رکھو. وہ بڑے بڑے گناہ, بڑی بڑی چیزیں معاف فرماتا ہے, لیکن یہ میں جو ہے نا, یہ تکبر, یہ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا. یہ انسان کو اتنا رسوا کر دیتا ہے, اس انداز سے گرا دیتا ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. تکبر کھا جاتا ہے, اعمال کو کھا جاتا ہے, ہر چیز کو جلا کے راکھ کر دیتا ہے, انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا. اور عاجزی ایک ایسی چیز ہے, اللہ اکبر, یہ انسان کو اس انداز سے لے کے جاتی ہے, اس انداز سے انسان کو. خوبصورت شعر نہیں ہے کہ میلاد خاک میں ہستی کو گر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانہ خاک میں مل کر گلوں کو صاف ہوتا ہے. اپنے آپ کو جھکا کے رکھ دوست, اپنے آپ کو, اور جس طرح ہو سکے, جتنا ممکن ہو, جس قدر ہو سکے آپ بڑھ کے پہل کیا کر. ہر موقع پہ پہل, انسان کسی بھی موقع, کوئی جگہ ہے, کسی موقع پہ ہے تو کوشش کرے کہ پہل کرے. دوست کسی کو منانے میں, کسی کے ساتھ دوستی کرنے میں, کسی کے ساتھ کسی بھی معاملے میں کو سلجھانے میں, کیونکہ پہل کرنے والا جو ہے نا, یاد رکھنا رب تعالیٰ کے نزدیک ہے اسی کی, کیونکہ اسی کو ہی اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے ہی وہ اچھا, ہے ہی اس کے نزدیک وہی بلند, وہی بزرگ, وہی اسی کے پاس سب کچھ ہے.
کہ جو پہل کرتا ہے. اور پہل کون کرے گا؟ جس کے اندر تکبر نہیں ہوگا، جس کے اندر میں نہیں ہوگی، جو اپنے اندر اس چیز کو مٹائے گا، جو اس چیز سے نکلنے کی کوشش کرے گا، جو چاہے گا کہ میں اپنے رب کو راضی کر دوں، جس کے دل میں یہ تمنا ہوگی کہ مجھے اللہ اور اس کے حبیب علیہ السلام کی خوشنودی مل جائے، وہی پہل کرنے کو، قدم بڑھانے والا، آگے پہل کرنے والا. رب تعالیٰ اسے کس انداز سے نوازتا ہے، کس انداز سے اس سے راضی ہوتا ہے، اب تو صبر بھی نہیں کر سکتے.